بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کا بنیادی ستون آموختہ کی چوتھی قسط اور آخری قسط کو سننے جا رہے ہیں۔ حتی الامکان موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، پھر بھی آج کی کلپ 10 منٹ سے تجاوز کر جائے تو عفو درگزر سے کام لیں۔ آج ہم 3 باتوں کو بطور مذاکرہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، کیا آموختہ میں غلطی آنے پر نشان بنایا جائے؟ نمبر 2، کون سی غلطی پر کیسا نشان بنائیں؟ اور تیسرا اور آخری عنوان ہے کہ حفاظ کرام کے آموختہ کی کیا ترتیب رہے گی۔ تو سنتے ہیں کہ کیا آموختہ کی غلطی پر نشان بنایا جائے۔ آموختہ سناتے وقت طلباء سے 3 طرح کی اغلاط ہوتی ہے۔ نمبر 1، بعض دفعہ آموختہ میں غلطی آتی ہے آموختہ اچھے سے یاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ غلطی کچا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے لیے طالب علم کا پاؤ پارا آموختہ سنا جائے اور سبق پارے میں آئی ہوئی اغلاط جس پر نشان بنائے ہیں ان اغلاط کے علاوہ 3-4 اغلاط لائے تو سمجھو کہ طالب علم نے آموختہ اچھے سے یاد ہی نہیں کیا ہے۔ ان اغلاط پر نشان نہ بنائیں، بلکہ ایسے موقع پر دوبارہ یاد کرنے کے لیے واپس کیا جائے اور یاد کرنے کے طریقے کے مطابق یاد کرنے کو کہا جائے۔ نمبر 2، بعض دفعہ آموختہ میں متشابہات کی غلطی آتی ہے۔ متشابہات کی غلطی پر نہ ہی نشان بنائیں اور نہ ہی واپس کیا جائے، بلکہ مقام متشابہ کو دریافت کیا جائے کہ یہ کہاں آئی ہے۔ نہ بتلانے پر ترہیب کے بجائے ترغیب، یعنی قرآن کھول کر مقام متشابہات کو بتلانے سے کام لیا جائے۔ فی زماننا ایسے قرآن مجید بعافیت دستیاب ہے کہ جس میں مقام متشابہات کے نیچے لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے اور حاشیے پر مقام متشابہات کا صفحہ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے یا آیت نمبر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ حفظ کے طالب علم کو حفظ کی بڑھتی ہوئی مقدار کے ساتھ ساتھ متشابہات کا علم رکھنا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں ہفتے میں 1 گھنٹہ متشابہات کے نام سے نکالنا چاہیے۔ آئے دن امتحانات، مسابقات میں متشابہات کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ سوال پوچھے جاتے ہیں، اس لیے حفظ کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت متشابہات کے نام سے نکالنا چاہیے۔ اس کی تیاری کے لیے متشابہات کے عنوان سے جتنی کتابیں بآسانی دستیاب ہو سکتی ہے مطالعے کے لیے مہیا کی جائے اور متشابہات سے طلباء کو روشناس کروایا جائے۔ نمبر 3، بعض دفعہ آموختہ میں وہ اغلاط لاتے ہیں جو سبق پارے میں آتی تھی، جس کے نیچے لکیر بھی کھینچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب مزید ایک علامت حاشیے پر چوکڑی کا نشان بنا دیں تاکہ غلطی پکی ہونے کا علم جانبین سے ہو جائے۔ آموختہ سناتے ایسی غلطی طالب علم سے ہو جس پر نشان سبق کے دن سے تھا تو اب آموختہ کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ اس غلطی کو 15 سے 20 مرتبہ کہلوائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ کون سی غلطی پر کیسا نشان بنائیں؟ عزیزو، یہ بات بظاہر بہت معمولی ہے،
لیکن آداب قرآن میں سے ہے۔ ہمارے شب و روز قرآن میں گزر جانے کے باوجود ہم سے بے ادبی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ حفظ کی درسگاہوں میں قرآن مجید میں قلم چلانا ایک امر لابدی ہے، تاہم قلم چلانے کے کچھ اسلوب و آداب ہوا کرتے ہیں کہ اگر غلطی اعراب کی ہے تو اعراب ہی کو گول دائرے میں لایا جائے۔ اسی طرح کوئی کلمہ چھوٹ رہا ہے تو اس کلمے کو گول دائرے میں لایا جائے، اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو اس کلمے کو حاشیے میں لکھا جائے، اور جہاں زیادہ کر رہے ہیں وہاں سطر کے نیچے ہلکی سی لکیر کھینچ دینا ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارا قلم کسی حرف پر نہ چلے۔ دوران حفظ طالب علم سے ہونے والی اغلاط تکمیل حفظ کے بعد بکثرت آموختہ سنانے سے محو ہو جاتی ہے۔ اس لیے آموختہ میں کسی نئی غلطی پر قلم بہت سوچ کر چلانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ غلطی بے توجہی کی وجہ سے آئی ہو، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن قلم چلانے میں بہر صورت احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آخری موضوع کہ حفاظ کرام کے آموختہ کی کیا ترتیب ہوگی۔ تکمیل حفظ کے بعد سے سالانہ تک جتنے دن ہو، حافظ اس کو غنیمت سمجھ کر استعمال کریں۔ ان ایام کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ آموختہ سنائیں، معمولی عذر پر غیر حاضری نہ کریں۔ طلبہ تحفیظ عموماً تکمیل کے بعد 1-2 دن کی رخصت لے کر مادر وطن جاتے ہیں، اور 2 کے بجائے 5 دن رخصت منع کراتے ہیں۔ اس طرح دعوت کے نام پر شیرینی تقسیم کر کے درجے میں حاضر ہونے کے باوجود ایک پارہ بھی 2-4 روز تک نہیں سناتے ہیں، اور غالباً طالب علم بے شعوری میں ایسا کر لیتا ہے۔ اس موقع پر بحیثیت استاد اس کی ذہن سازی کی جائے کہ بیٹے ماشاءاللہ اب آپ حافظ قرآن ہو گئے، آپ کے پاس گنے چنے دن رہ گئے ہیں، ایک دن بھی ضائع نہ کریں، روزانہ ایک اچھے مقدار آپ کو سنانا چاہیے۔ ابھی جو آموختہ سناؤ گے وہ زندگی بھر کے لیے ہے۔ ابھی جو وقت ملا ہے شاید زندگی بھر، یعنی درسگاہ کا ماحول، استاد کو سنانا نہ ملے۔ اس لیے تکمیل حفظ کے بعد ایک دن کو کام میں لایا جائے۔ نیز ایک بات کا خصوصی اہتمام فرمائیں کہ تکمیل کے بعد ہر روز جو سناؤ، جتنا سناؤ، اس کو ایک کاپی میں درج کریں، تاکہ جس پارے میں عدم پختگی محسوس ہو اس کو پختہ کرنا آسان ہو جائے۔ تکمیل حفظ سے پہلے طالب علم 2 پارہ، اب کتنا سنایا جائے اس پر بات کرتے ہیں کہ تکمیل حفظ سے پہلے طالب علم 2 پارے سے زیادہ سناتا ہو، یا 2 پارے سے زیادہ سناتا ہو یا کم سناتا ہو، ذہین ہو یا کن ذہن ہو، بہر صورت تکمیل حفظ کے بعد پہلا دور آموختہ صرف اور صرف 2 پارے ہی ہونا چاہیے۔ بعد المغرب 2 پارے یاد کرنے کو دیے جائیں، اور علی الصباح 1 پارہ سنیں اور دوسرا پارہ صبح کی آخری گھنٹی میں سنیں۔ یاد کرنا 1 مرتبہ ہوگا اور سنانا 2 مرتبہ ہوگا۔ نیز آموختہ سنانے کے دوران جس صفحے یا رکوع یا پاو میں عدم پختگی محسوس کرو تو اس کو اسی وقت ایک نظر کا موقع چند منٹ کے لیے دیں، بعد ازاں فوراً سنا جائے۔ پھر بعد ظہر ایک نشست میں وہی 2 پارے سنیں جو صبح میں ایک ایک کر کے سنائے تھے۔ 2 دور
2 پارے کے ہو جائے تو اب ایک پارا بڑھا کر 3 پاروں کا ایک دور کیا جائے، اس کو بھی ایک مرتبہ یاد کرنے دیں اور 2 مرتبہ سنا جائے۔ اگر اہتمام نظر آئے تو ہر دور میں 1 پارا بڑھائیں، پھر ایک دور منزل کا بھی کر لیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں حافظ طالب علم کا آموختہ کا نظام چلایا جائے۔ پیارے ناظرین، آموختہ سے متعلق چند باتیں جو مشاہدات و تجربات سے گزری اور آموختہ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ضروری سمجھی، بندے نے نفع عام کی غرض سے ان باتوں کو جمع کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات رہ گئی ہو، انشاءاللہ دوسرے موقع سے دائرہ احاطے میں لانے کی سعی ناقص کی جائے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلپ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔